بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن عقبہ ابن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن احیا موعودة۔ یہ حدیث جو آپ کے روبرو پڑھی گئی، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا: من رأى عورتن، کسی نے کسی کی پوشیدہ بات کو جان لیا پھر اس کو چھپا لیا، تو وہ شخص ایسا ہی ہے جیسا کسی کو کسی نے زندگی دے دی، یعنی درگور کی ہوئی لڑکی کو کسی نے بچا لیا ہو، وہ اسی طرح ہے وہ شخص جو کسی کے عیب کو چھپا لے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی فضیلت بتائی گئی جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی عیب کے پیچھے پڑنا نہیں ہے۔ شریعت اس بات سے سختی سے منع کرتی ہے کہ آپ کسی کے عیب کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا: وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی تم تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت لگو۔ لیکن ٹوہ میں نہ لگنے کے باوجود کوئی ایسا عیب آپ کی نظر کے سامنے آ جائے، مثال کے طور پر کسی کو آپ نے دیکھا کوئی گناہ میں ملوث ہو، یا کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی نشہ کیا ہو، یعنی کوئی ایسی برائی جسے لوگ برا سمجھتے ہوں، شریعت برا سمجھتی ہو، اس کو آپ دیکھتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو چھپاؤ، اپنے بھائی کے عیب کو چھپاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں کہا: من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی، کسی کے عیب کو دنیا میں چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں کہ دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جس کے اندر برائی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے خود یہ کہا: کل بنی آدم خطا، یعنی ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی کرے گا ہی۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اندر عیب نہ پایا جاتا ہو۔ تو ہر شخص کے اندر عیب ہے۔ اگر اس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لیا، یعنی اس کو لوگوں کے سامنے بتا کر اس کی رسوائی نہیں کیا، اس کا مذاق نہیں اڑایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جو عیوب ہیں اس کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ چھپا دے گا۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ آپ کسی کی عیب کو جان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، آپ دوسروں سے جا کر اس کے اس عیب کو یعنی سب کو بتا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ بتا پائیں گے؟ آپ کے گاؤں کے لوگوں کو بتا پائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی جتنے لوگ گزارتے ہیں سب کو بتا دیں گے، اتنے ہی لوگ نا۔ لیکن اگر آپ اس کو چھپا لیتے ہیں، اگر آپ اس کو چھپا لیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو کہاں چھپائے گا؟ اس وقت جب کہ دنیا کے سارے انسان، یعنی محشر کے میدان میں جب کہ ساری دنیا جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، اولین والآخرین سارے لوگ ہوں گے، وہاں پہ آپ کے عیب کو اللہ چھپا دے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 جگہ ایسے ہیں جہاں پہ عیب چھپایا نہیں جاتا، جہاں پہ آپ چھپا نہیں سکتے۔ جیسے کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور آپ، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، اس عیب کو آپ نہیں چھپا سکتے، اس گناہ کو آپ نہیں چھپا سکتے، آپ کو اس کو بتانا لازمی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک ناحق خون رائگاں ہوگا، اس لیے اس جگہ میں آپ اس کو چھپا نہیں سکتے، اس کو بتانا ہوگا۔ ایک یہ، دوسرا کسی کی عزت کا انتہاک ہو رہا ہو، کسی کی عزت ضائع ہو رہی ہو، یعنی زناکاری، اگر کوئی زناکاری کر رہا ہے تو آپ اس عیب کو یہ جان کر نہیں چھپا سکتے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کو چھپا دے گا، کیونکہ اس میں انتہاک الحرمہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جگہ جہاں پہ کسی کے مال کو ناحق لیا جا رہا ہو، وہاں پہ آپ اس عیب کو نہیں چھپائیں گے۔ کہاں پہ؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص کسی کے مال کو ہڑپ رہا ہے، چھین رہا ہے، یہ ایک عیب ہے، لیکن آپ اس کو چھپا نہیں سکتے ہیں۔ تو کسی کی عزت ختم ہو رہی ہو، یعنی زناکاری وغیرہ، دوسرا کسی کا قتل ہو، تیسرا کسی کا مال ناحق کوئی لے رہا ہو، ان صورتوں میں آپ کسی کے عیب کو نہیں چھپائیں گے۔ ورنہ کوئی ذاتی صفت ایسی ہے جس کو بتانے کی وجہ سے اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو اس کو آپ چھپائیں گے تو اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے اپنے گناہوں کو دیکھ کر اصلاح کرنے کی توفیق دے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔